تو انشاءاللہ وہاں پر حضرت کا خطاب ہوگا. تو میں اب نعرہ لگاتا ہوں، آپ محبت کے ساتھ حضرت کا خطاب سنیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، میلاد مصطفیٰ مبارک. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وما أرسلنا إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان اعظام، ارباب علم و دانش، بزرگان دین و ملت، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر سی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے اس حال کو سجانے والے، جھنڈیاں لگانے والے اور اہتمام کرنے والے، واللہ عالم بالصواب، میں تو ان سے متعارف نہیں ہوں، لیکن یہ حال دیکھ کر میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اس کو جو سجایا ہے یا بنایا ہے تو ماد اس لیے کہ سرکار دو عالم یا سید عبد القادر جیلانی کی محفل کا انعقاد کیا. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے گھر میں اہتمام کیا سرکار دو عالم کی ذکر کا. اللہ تعالیٰ ان کی یہ اثار اور قربانی اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آنے والے سارے حضرات کا اللہ تعالیٰ آنا اپنے دربار میں قبول اور منظور. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا دنیا میں
کوئی رسول نہیں بھیجا دنیا میں مگر اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اتفاق کی بات ہے، میرے ذہن میں مضمون کچھ اور تھا، لیکن ہمارے معزز نعت خان نے جو نعت پڑھی اس میں ایک فکرہ میرے ذہن میں آیا، تو میں نے اپنی اس گفتگو کو تبدیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، بہت ساری چیزوں کو ان کے فرما بردار بنائے۔ یہ ہوا جو آپ لیتے ہیں جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، یہ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھی۔ اور جن حضرت سلیمان کے تابع تھے، انسان اور پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیوں کیا کہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع 4 چیزیں کی، ہوا، پرندے، جن، انسان۔ کیوں کیا کہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی، انہوں نے دعا مانگی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ سبحان اللہ، اے میرے اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما، مجھے وہ طاقت عطا فرما، ملک عطا فرما، میرے بعد کسی کو وہ ملک نہ ملے۔ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے۔ حضرت سلیمان نے مانگی، اللہ نے نبی کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نہیں اللہ سے، سلیمان علیہ السلام نے مانگا، میرے نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سبحان اللہ، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں تجھے حاکم نہ مان لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، یہاں علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی۔ سبحان اللہ، ان کا رب تو سب کا ہے، واہ جی واہ، رب تو سب کا ہے، واہ جی واہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ پڑھتے رہتے ہو اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، اللہ مخلوقات کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، حیوانوں کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، سارے انبیاء کا رب ہے۔ اللہ یہ کیوں فرماتا ہے تیرے رب کی قسم ہے؟ حضور کو یہ کیوں کہا تیرے رب؟ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه
کسی کی عبادت نہ کی جائے مگر اللہ ہی کی عبادت کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آنا چاہیے. یا اللہ تو رب سارے جہانوں کا ہے. کہیں تو فرماتا علم تر کیف فعل ربک، اے میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا. یہ تیرا رب کیوں کہتا ہے؟ آپ نے کیا تیرا رب اللہ اس لیے کہتا ہے. رب فرماتا ہے میں رب تو ہوں جانوں کا، ساری مخلوقات کا رب ہوں، مگر ناز نہیں ہے. ناز ہے تو مجھے اس بات میں کہ میں رب محمد ہوں. مجھے ناز اس بات پر، کیونکہ جو تیرا جمال دیکھے گا، تیرا کمال دیکھے گا، تیرا جاہ و جلال دیکھے گا، تیری عزت و وقار دیکھے گا، والضحیٰ کا چہرہ دیکھے گا، واللیل کی زلفیں دیکھے گا، تیرا کمال دیکھے گا تو وہ خود ہی اندازہ لگا لے گا ان کا یہ حال ہے تو ان کے خدا کی کیا شان ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں سارے معاملات میں اپنا حاکم نہ مان لے. معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگا تو اللہ نے دے دیا، سرکار نے مانگا نہیں، اللہ نے خود حکومت عطا. اور پھر یہ حکومت صرف بندوں پر ہی نہیں تھی، انسانوں پر ہی نہیں تھی، حیوانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے تابع آسمان کے ستاروں کو بھی کر دیا تھا، آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو بھی کر دیا تھا، آسمان پہ چلتے ہوئے سورج کو بھی سرکار کے تابع فرما دیا تھا. معراج کی رات یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں، بڑی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے، چھوٹی اردو کی کتاب بھی آپ لیں تو نشر تیب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھی ہے، اردو میں لکھی ہوئی عام کتابوں سے بھی یہ بات موجود ہے. سرکار دو عالم جب معراج کی رات واپس آئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، لا مکان سے ہو کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کہ ایک آدمی ایک رات میں یا اس کے ایک حصے میں مسجد حرام سے چل کے مسجد اقصی تک چلا جائے، سعودی عرب سے وہ جناب فلسطین میں چلا جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم نہیں مانتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب آ رہا تھا واپس فلانی وادی سے تمہارا قافلہ جو شام کو گیا ہوا ہے وہ قافلہ آ رہا تھا، جس رفتار سے وہ چلے آ رہے تھے اگر اسی رفتار سے آتے رہے تو وہ قافلہ بدھ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو جب قافلہ آئے گا تو ہم مانیں گے کہ واقعی آپ کو معراج. اب کفار آپس میں بیٹھے، ابو جہل نے میٹنگ بلائی، یارو ساری زندگی میں ہم برا بھلا کہتے رہے، ان کی باتوں کا انکار کرتے رہے، مگر ایک بات بھی جھوٹی نہیں پکڑ سکے. ہم ان میں کوئی عیب نہیں نکال سکے. سارے کافر تو عیب ڈھونڈتے رہے، انہیں نہ ملا. تو کیسا مسلمان ہے کہ تجھے قرآن میں عیب نظر آتا ہے، حدیث میں عیب نظر آتا ہے. اللہ نے تو اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا.
کافروں نے کہا ایک بات بھی ہمارے ہاتھ میں جھوٹی نہیں آئی. اب بڑا معاملہ عجیب ہے, آنے والا قافلہ ہمارا ہے, لوگ ہمارے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے بدھ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قافلہ آئے گا, تم نوجوان تیار کرو جو وہاں جا کے ان کو روک لیں. سورج غروب ہونے کے بعد مکہ میں داخل ہو تاکہ ایک بات تو ہمارے ہاتھ میں آ جائے. انہوں نے کہا ابو جلا تو نے بات بڑی اچھی کی. جواب تیار ہوئے, جاؤ بھائی 9 میل دور مکہ شریف سے جو شام کا راستہ آتا تھا اس راستے میں ایک ٹیلے پر بیٹھ جاؤ, قافلہ جب پہنچے تو اسے روک لو, جب سورج غروب ہو جائے تو اسے تم مکہ میں آنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے. وہاں جا کے بیٹھ گئے. قافلہ شام سے آیا, دیر ہو چکی تھی. ان لڑکوں نے کہا جی آپ نے داخل نہیں ہونا, ہمیں حکم ملا ہے. انہوں نے کہا بھئی 9 میل کا فاصلہ ہے, پیدل چل کے جانا ہے, سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے, ہم جب مکہ میں داخل ہوں گے تو عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا, لہذا قافلے کو چلتے رہنا دیجئے. قافلہ چلتا رہا. ادھر ابو جہل نے زور کے وقت میں ہی اعلان شروع کر دیا, اور مسلمانوں دیکھو نا تمہارے نبی نے کہا تھا معراج ہوا ہے, میں فلاں فلاں جگہ گیا ہوں, اور یہ بھی کہا تھا بدھ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ آئے گا. لو دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے, قافلہ ابھی تک مکہ میں داخل نہیں ہوا. تو جب یہ بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے تو معراج بھی جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے جب یہ بات کہی, صحابہ کرام نے سنا. ابو جہل نے ایک محلے سے اعلان کرتے ہوئے دوسرے محلے میں پہنچ کے اعلان کیا. صحابہ کرام نے سن لیا, حاضر بارگاہ رسالت ہوئے. یا رسول اللہ آپ نے تو اندازن فرمایا تھا, مگر اب کافر یہ کہتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے قافلے کو آنا مکے میں چاہیے. سورج یا رسول اللہ غروب ہو رہا ہے, آدھا غروب ہو چکا ہے, آدھا باقی ہے. یا رسول اللہ اگر ایک بات بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی قیامت تک ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اگر ایک بات بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی تو قیامت تک بیان کرتے رہیں گے. یا رسول اللہ ابو جہل گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا کے اعلان کر رہا ہے, دوسرے سے تیسری جگہ میں. لوگوں نے کہا بھائی سورج تو غروب ہو رہا ہے, سورج تو غروب ہو رہا ہے, لیکن ابو جہل سوچتا ہے میں فلاں محلے میں گیا, سورج اتنا ہی غروب ہوا تھا, فلاں سے چل کے فلاں جگہ پہنچا اتنا ہی غروب ہے, اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے, اسے یہ علم ہی نہیں کہ اس کو کسی نے روک لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ کرام نے جب سرکار کی خدمت میں عرض کی, حضور نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں قافلہ پہلے مکہ میں آئے, سورج بعد میں غروب ہو. سرکار نے انگلی اٹھائی, فامر الشمس, اے سورج تو یہی ٹھہرا رہے, جب تک قافلہ مکے میں نہیں داخل ہوتا تو نے غروب نہیں ہونا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اختیار مصطفیٰ زندہ باد. فامر الشمس, آپ نے شمس کو حکم دیا, سورج کو حکم دیا, اے سورج جب تک قافلہ مکے میں نہیں آ جاتا تو نے غروب نہیں ہونا. ابو جہل حیران ہے, یار میں اتنا فاصلہ طے کر کے آیا تھا, یہ یہی ہے, ابھی تک غروب نہیں ہوا. ادھر کیا ہوا, وہ قافلہ جو شام کو گیا تھا 9 میل کا فاصلہ طے کر کے پیدل, 9 میل کا فاصلہ طے کر کے پیدل
وہ قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا. جو ہی داخل ہوا تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی, نعرہ تکبیر بلند ہوا. صحابہ نے آگے عرض کی یا رسول اللہ قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ یہی رہے سورج یا غروب ہو جائے؟ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تم کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غروب ہو جائے. سرکار نے پھر حکم دیا, اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورج کو غروب فرما دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مولانا شاہ رغدہ خان بریلوی نے کہا تھا سورج الٹے پاؤں پلٹے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سرکار کا حکم پاتے ہی سورج غروب ہوا. آپ نے کہا رک جا تو رک گیا. معلوم ہوا اللہ نے جو فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ صرف بندوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ کائنات کا سارا نظام اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں کیا. حضور آئے, ایک کھجور کا درخت تھا, اس کے نیچے سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے تھے. ایک کافر آیا, اس نے آگے کہا میں آپ پر ایمان نہیں لاتا جب تک کہ ایک خوشہ کھجور کا خود بخود ٹوٹ کے آپ کی گود میں نہ آ جائے. میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک ایسا نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا. کون سا خوشہ ہے؟ کون سا تو چاہتا ہے گچھا کھجوروں کا نیچے آئے؟ فلاں گچھا ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا اے خوشے تو نیچے آ جاؤ. خوشہ خود بخود ٹوٹا, ٹوٹ کے حضور علیہ السلام کی گود میں آ گیا. سرکار نے خوشے کو پکڑ کے اٹھایا, فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والا تو یہ کہہ دے ہوا کا جھونکا آیا تھا, خوشہ ٹوٹ کے گرا تھا, آپ کی گود میں گرا تھا. حضور نے اس کو اٹھا کے فرمایا ارفع مکانک, اے خوشے چلا جا اور جا کے اپنے مقام پہ جڑ جا. کافر نے جب یہ دیکھا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک کافر نے اسی طرح ایک جانور ہوتا ہے جس کو عربی میں دب کہتے ہیں, اور ہمارے علاقے میں چونکہ پنجاب کا علاقہ ہے وہاں اردو میں اس کو گو کہا جاتا ہے اور ہم گو کہتے ہیں. ایک جانور ہے 4 پاؤں والا, زمین پہ چلنے والا. اس نے اٹھا کے پکڑا اور اپنی آستین میں ڈالا اور حضور کے سامنے آیا. آگے کہنے لگا لا آمنت بکا حتی آمن بکا ھذا الدب, میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ جانور آپ پہ ایمان نہیں لاتا. فاخرج من قمہ, اس نے اپنی آستین سے نکال کے سامنے ڈال دیا. وحشی جانور جب سامنے ڈالا گیا اسے بھاگنا چاہیے تھا, چلا جانا چاہیے تھا, وہ بھاگا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا دبو من تعبدو, اے جانور تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ جانور نے بلسان عربی مبین, جانور نے عربی زبان میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو جواب دیا. اس نے کہا جی میں اللہ رب العالمین,
میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا من آنا, میں کون ہوں یہ بھی بتا اس کو. تو اللہ کی عبادت کرتا ہے, بتا میں کون ہوں. اس نے کہا انت رسول رب العالمین. یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا, اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ خائب اور خاسر ہوا ہے. یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری کا یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ دنیا جان کی چیزیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتی ہیں. جب جانور حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے, جب چاند اور سورج نبی علیہ السلام کی حکم کی اطاعت فرما برداری کرے, تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بندے پر لازم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی انہیں ساتھ بھی انہی کا ملے گا, شہداء کا ساتھ ملے گا, صالحین کا ساتھ ملے گا, نیک لوگوں کے ساتھ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. مشہور بات ہے, ایک کافر اپنے ہاتھ میں 6 کنکر مٹھی میں دبا کے حضور کے سامنے امتحان لینا چاہا کہ جی آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے آیا مٹھی میں کنکریاں دبا کے کہ حضور کو کیا پتا, مٹھی کے اندر چیزیں ہیں, حضور کو کیا پتا. یہی عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں سرکار کو کوئی علم نہیں. اس نے بھی یہی کہا میری مٹھی میں کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں. انہوں نے کہا یہ دوسری بات تو واقعی بڑی مشکل, جو پہلی بات میری ہے آپ کو یہ پتہ نہیں میری مٹھی میں کیا ہے, لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں یہ اور بھی مشکل ہے. حضور نے فرمایا پہلے سن, تیری مٹھی کے اندر 6 کنکر رہے, 6 کنکر تو لے کے آیا ہے. اب ان کنکروں کو کانوں کے ساتھ لگا, یہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ گفت الا اللہ گفت, لا الہ گفت الا اللہ گفت, گوہرے اس میں رسول اللہ سفت. اس نے جب کانوں کے ساتھ لگایا نا تو کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کنکریوں کو نیچے پھینکا اور کہا تیرے جیسا جادوگر میں نے کوئی نہیں دیکھا. نعوذ باللہ من ذالک. جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دینا تھا انہوں نے بغیر معجزہ دیکھے ایمان قبول کیا, اور جن کو نہیں اللہ نے ہدایت دینی تھی انہوں نے اپنے کانوں سے سنا, کنکریوں کا کلمہ پڑھتا ہوا سنا, لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. تو حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے وہ اس لیے بھیجے
تاکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، مومنین پر لازم ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا، تو حق یہی بنتا ہے کہ مومن ہی اس کا شکر ادا کرے۔ تو میرے دوست، آج کی یہ محفل پاک اللہ تعالیٰ کے حبیب کی آمد پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اصل میں حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب نے کچھ پروگرام ایسے طے کیے، میں پچھلے دنوں سے گلا بٹھا چکا ہوں۔ آتے میں انہوں نے مجھے گولی بھی کھلائی ہے لیکن اثر نہیں ہوا۔ بہرحال محفل تو چونکہ سرکار کے ذکر کی ہے، حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے، آپ نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت کر کے حضور اس وقت تو پیدل راستہ تھا، پیدل چل کے جاتے تھے یا جانوروں پر سواری ہوتی تھی۔ حضور جب گئے تو مدینہ پاک کے ایک قبیلہ تھا نجار، جس کو ہمارے علاقے میں ترخان کہتے ہیں، یہ لکڑی کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ ایک قبیلہ تھا۔ تو اس کی بچیاں جو ہیں باہر نکل آئی، ویسے تو سارے لوگ باہر نکل آئے تھے، بلکہ کئی دن پہلے ہی آ کے راستے میں بیٹھ کے سارا دن انتظار کرتے تھے، اور جب شام ہوتی کہ حضور نہیں تشریف لائے تو واپس چلے جاتے۔ یہ کئی دنوں سے جاری تھا، لیکن جس وقت حضور کی آمد ہوئی تو اونچی جگہ تھی جہاں سے سرکار کا قافلہ نیچے آ رہا، بچیاں اپنے گھروں سے باہر آ گئی اور انہوں نے دف بجا کے سرکار کی آمد پر قصیدے پڑھے، اور وہ قصیدے پڑھے جو آج تک احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اے لوگوں ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، خدا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا۔ اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چہرے کو دیکھا تو 14ویں کے چاند سے تشبیہ۔ ایک شاعر نے یوں کہا، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دینا، 14ویں کے چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس لیے کہ 14ویں کے چاند کے چہرے پہ ہے چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی چمک دیکھ کر ان بچیوں نے یہ شعر، انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اے لوگوں پر 14ویں کا چاند چڑھایا ہے، ودا کی گھاٹیوں سے آ رہا ہے، ودا کے علاقے سے آ رہا ہے، جہاں لوگ اپنے مہمانوں کو جا کے الوداع کہتے ہیں، مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں، وہاں سے 14ویں کا چاند چڑھایا۔ واجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی، اس 14ویں کے چاند کے آنے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔
اور صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ کہا ما دعا للہ دائی، جب تک کہ دعا مانگنے والا قیامت تک آنے والے مسلمان جب تک دعا مانگیں گے ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اور ایک شاعر گزرا ہے حفیظ جلندری، انہوں نے کہا کہیں وہ ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بچیاں دف بجا رہی ہیں، سرکار دو عالم کی سواری چلی آ رہی ہے اور حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام کا قافلہ جب مدینہ پاک میں داخل ہوا تو صعد الرجال والنساء على سقف البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق وينادون يا محمد يا رسول اللہ، کہ بوڑھے اور عورتیں، بڑے مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے اور بچے اور خادم گلیوں میں قطاروں میں کھڑے، اور سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگوں ذرا دیکھ لو ہمارے محمد پاک آ گئے ہیں، ہمارے رسول پاک تشریف لے آئے ہیں۔ یا محمد کوئی آج ہم ہی نہیں کہتے بلکہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے نعرہ لگایا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ انہوں نے لگایا، یا محمد کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور کے وصال کے بعد دنیا سے جب حضور چلے گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یمن ایک ملک ہے، اس کے قریب جگہ تھی یمامہ، وہاں پر جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور کافر۔ جنگ کی وجہ کیا تھی؟ حضور کی زندگی میں ہی دو اور آدمیوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، ایک اسود عنسی تھا، ایک مسیلمہ کذاب تھا۔ اسود عنسی تو حضور کی زندگی میں ہی مارا گیا اور مسیلمہ کذاب باقی رہا، اس نے یمن میں اعلان کر دیا میں بھی نبی ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی بھی بیعت کر لی اور اسے بھی نبی مان لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک لشکر تیار کیا کہ اس جھوٹے نبی کو اور اس کی ذریت کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کر کے آپ نے وہاں بھیجا، اور وہ یمن میں جنگ ہوئی۔ یمن دوسرا ملک ہے، سعودی عرب دوسرا ملک ہے، مدینہ پاک سے سینکڑوں میل دور کی بات۔ مسلمان گئے، ادھر سے مسلمہ کذاب بھی اپنے پیروکاروں کو لے کے سامنے آیا، مسلمان بھی ادھر آ گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ ہونے لگی تو مسلمان بھی نعرہ لگاتے تھے، نعرہ اللہ اکبر، یہ بھی کہتے تھے اللہ اکبر۔ ان کافروں نے جو جھوٹا نبی بنایا ہوا تھا
انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ اب کوئی پتہ نہیں چلتا مسلمان کون ہے کافر کون ہے، کیونکہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی مسلمہ کذاب کا کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی نمازیں پڑھنے والے، وہ بھی مسلمہ کذاب کی طرح نمازیں پڑھنے والے، ان کا لباس بھی عربی، ان کا لباس بھی عربی، ان کی زبان بھی عربی، ان کی زبان بھی عربی، ان کا طریقہ بھی عربی، ان کا طریقہ بھی عربی۔ اب جنگ میں کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ بھی اللہ اکبر لگا رہی ہے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے، کیونکہ لباس ایک جیسا ہے، زبان ایک جیسی ہے، نعرہ ایک جیسا ہے۔ اب بڑے بڑے صحابہ کرام نے سر جوڑا، یارو معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، ایک لباس ہے، ایک بولی ہے، ایک رنگ ہے، ایک نسل ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کافر کون ہے مسلمان کون ہے، تو لہذا اپنی نشانی کوئی بنائی جائے، اپنا کوئی ارادہ یہ نشانی نشان بنا لے، تاکہ پتہ چلے یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے۔ اب سارے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس وقت نشان اپنا بنایا جبکہ سرکار دو عالم کی وفات ہو چکی تھی، اور پھر یہ اس وقت انہوں نے اپنا نشان بنایا کہ نبی علیہ السلام سے دور بھی تھے اور حضور کا زہری زندگی سے انتقال بھی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کیا نشان بنایا؟ وَشِعَارُهُ یا محمد، انہوں نے اپنا نشان ہی بنا لیا۔ اب جو نعرہ لگائے گا مسلمان تو وہ یا محمد کا نعرہ لگائے گا، جو اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا وہ کافر ہوگا، جو یا محمد کا نعرہ لگائے گا وہ مسلمان ہوگا۔ اب یہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ جی حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یا محمد نہیں کہہ سکتے، یہ صحابہ کرام نے حضور کے سامنے بھی یا محمد کہا اور حضور کے وصال کے بعد بھی یا محمد کہا، اور پھر سینکڑوں میل دور سے بھی یا محمد۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا۔ اس حال میں سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ پاک میں گئے، بچیوں نے بھی حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اور زمانہ قدیم سے مسلمان سرکار دو عالم کی ولادت کا جشن مناتے آئے ہیں۔ میں نے مواہب الدنیا شریف میں یہ بات پڑھی ہے کہ وہ لکھتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشار مولدہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ یہ کام کرتے آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں لا زال اہل الاسلام، ہمیشہ علیہ السلام رہے کہ حضور کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں منعقد کرتے رہے، اور صرف محفل ہی نہیں بلکہ اس محفل پاک میں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ، ان راتوں میں صدقہ بھی کرتے رہے ہیں، وَيَعْتِدُونَ، اور نعتیں بھی پڑھتے رہے۔ اور آخر میں ایک بات لکھی بڑی عمدہ، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان
جو حضور کی ولادت کے مہینے میں محفلیں منعقد کرتے تھے، ان راتوں کو صدقہ کرتے تھے اور نعت سرکار کی پڑھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور وہ ولیمے جیسے کھانے پکا کے تقسیم کرتے تھے۔ ولیمہ کہتے ہیں شادی کا کھانا، عمدہ کھانا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ کام رہا ہے۔ 630 ہجری میں ملک مظفر ترکی کا ایک بادشاہ تھا، اس نے باقاعدہ اعلان کر کے پورے ملک میں سرکار دو عالم کی ولادت باثابت بنائی۔ تو یہ مسلمانوں کا سلسلہ اللہ چلا آیا ہے۔ تو اس ولادت سے مسلمان برکتیں حاصل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس کی برکات اہل خانہ پر اور جتنے حاضرین ہوئے ہیں سب پہ نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔